بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نوجوان اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک 5-6 سال کا معصوم بچہ اپنی چھوٹی بہن کو لے کر مسجد کے ایک طرف کونے میں بیٹھا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے نہ جانے کیا مانگ رہا تھا۔ کپڑے میں میل لگی ہوئی تھی مگر نہایت صاف، اس کے ننھے ننھے سے گال آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے۔ بہت سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور بالکل بے خبر اپنے اللہ سے باتوں میں لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اٹھا، ایک اجنبی نے بڑھ کے اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑا اور پوچھا، کیا مانگا اللہ سے؟ اس نے کہا، میرے پاپا مر گئے ہیں، ان کے لیے جنت، میری ماں روتی رہتی ہے، ان کے لیے صبر، میری بہن ماں سے کپڑے سامان مانگتی ہے، اس کے لیے رقم۔ آپ اسکول جاتے ہیں؟ اجنبی نے سوال کیا۔ ہاں جاتا ہوں۔ اس نے کہا، کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ اجنبی نے پوچھا۔ نہیں انکل، پڑھنے نہیں جاتا، ماں چنے بنا دیتی ہے، وہ اسکول کے بچوں کو فروخت کرتا ہوں، بہت سارے بچے مجھ سے چنے خریدتے ہیں، ہمارا یہی کام دھندا ہے۔ بچے کا ایک ایک لفظ میری روح میں اتر رہا تھا۔ تمہارا کوئی رشتہ دار؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اجنبی بچے سے پوچھ بیٹھا۔ پتہ نہیں، ماں کہتی ہے غریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، ماں جھوٹ نہیں بولتی، پر انکل مجھے لگتا ہے میری ماں کبھی کبھی جھوٹ بولتی ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں ہمیں دیکھتی رہتی ہے، جب کہتا ہوں ماں آپ بھی کھاؤ تو کہتی ہے میں نے کھا لیا، اس وقت لگتا ہے جھوٹ بولتی ہے۔ بیٹا اگر تمہارے گھر کا خرچ مل جائے تو پڑھائی کرو گے؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ تعلیم حاصل کرنے والے غریبوں سے نفرت کرتے ہیں انکل، ہمیں کسی پڑھے ہوئے نے کبھی نہیں پوچھا، پاس سے گزر جاتے ہیں۔ اجنبی حیران بھی تھا اور پریشان بھی۔ پھر اس نے کہا، ہر روز اسی مسجد میں آتا ہوں، کبھی کسی نے نہیں پوچھا، یہاں تمام آنے والے میرے والد کو جانتے تھے مگر ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ بچہ زور زور سے رونے لگا۔ انکل جب باپ مر جاتا ہے تو سب اجنبی کیوں ہو جاتے ہیں؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اور نہ ہی میرے پاس بچے کے سوال کا جواب ہے۔ ایسے کتنے معصوم ہوں گے جو حسرتوں سے زخمی ہیں؟ بس ایک کوشش کیجئے، اپنے ارد گرد ایسے ضرورت مند یتیموں، بے سہاراؤں کو ڈھونڈیے اور ان کی مدد کیجئے۔ مدرسوں اور مساجد میں سیمنٹ یا اناج کی بوری دینے سے پہلے اپنے آس پاس کسی غریب کو دیکھ لینا، شاید اس کو آٹے کی بوری کی زیادہ ضرورت ہو۔ کچھ وقت کے لیے ایک غریب بے سہارا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھیے، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے۔